اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس مجموعہ آیات کریمہ میں انسان کو حکم دیا ہے، تمام انسانوں کو رب کی عبدیت کا، اطاعت کا، اور پھر وہ نشانیاں بتائی ہیں جن سے انسان کو علم ہو تاکہ اپنا رب پہچان سکے۔ رب وہ ہے جس نے خلق کیا ہے اور جس نے زمین کو انسان کی پرورش کے لیے، آسمان کو، سما کو بنا بنایا ہے، زمین کو فرش، اور سما سے پانی نازل کیا ہے، پانی سے محصولات، ثمرات اگائے ہیں اور ان ثمرات کو انسان کے لیے رزق قرار دیا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد انسان کو نہی کی ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، پس اللہ کے مقابلے میں مد مقابل رب یا حاکم یا الہ قرار نہ دو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے ہو۔ اور پھر قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے۔ تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے، الکتاب، اور وہ کتاب اپنے رسول نبی کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہے۔ اگر تمہیں اس کتاب میں اور اس نبی کے دعویٰ میں ریب ہے، آپ کے دلوں میں بدگمانی ہے، یہ عدم اعتماد ہے کہ یہ کتاب جس طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کا کلام ہے، یہ وحی ہے، اللہ کی طرف سے یہ کتاب اور ہدایت عطا ہوئی ہے، اگر آپ اس پہ اعتماد نہیں کرتے، آپ کے ذہن میں یا آپ کے دل میں اس کے متعلق بدگمانی موجود ہے، فاتو بصورت من مثلہ، تو آپ اس ما انزلنا کی مانند ایک سورہ آپ پیش کریں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ باقی تمام گواہ و شاہد بھی ساتھ آپ بلا لیں، ان کنتم صادقین، اگر اپنی اس بد اعتمادی میں اور بدگمانی میں آپ سچے ہو تو اس کا ثبوت یہ دو کہ آپ بھی
یہ اس طرح کا کلام اور اس طرح کی کلام کا ایک سورہ آپ بھی پیش کرو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، آپ نے نہیں کیا اور نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر اس آگ سے بچو یا آگ سے اپنے آپ کو محفوظ بناؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافرین کے لیے آمادہ کی گئی ہے۔ ان آیات کو عموماً مفسرین ایک عنوان کے تحت لے جاتے ہیں فوراً، اور وہ ہے اعجاز قرآن، معجزہ کی باس میں اس طرح کی آیات کو۔ یہ آیہ کریمہ جو پہلی آیا ہے، اسے اور اس طرح کی چند آیات قرآن کریم میں جنہیں قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل یا آیت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یا دوسرا عنوان جو تفاسیر میں اس کے لیے قرار دیا گیا ہے وہ تحدی ہے، کہ یہ آیا یہ تحدی ہے، قرآن تحدی کر رہا ہے ان لوگوں کو جو اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے، جو اسے وحی نہیں مانتے اور اسے اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام نہیں مانتے۔ یہ دونوں عنوان، تحدی اور معجزہ یا اعجاز قرآن، یہ ایک خلط کا نتیجہ ہے کہ تحدی انتزاعی عنوان ہے۔ انتزاعی ان القابات کو یا صفات کو کہتے ہیں جو کسی شے کی حالت سے، اس کی کیفیت سے عکس کی جاتی ہیں۔ نام نہیں ہوتا اس کا، مثلا جیسے ایک انسان کا نام علی ہے یا محمد ہے یا کچھ بھی ہے، اور وہ انسان مالدار ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، تو اس سے ایک عنوان نکالا جاتا ہے، عکس کیا جاتا ہے، دولت مند، ثروت مند، مالدار، غنی، اس طرح کا عنوان اس سے لیا جاتا ہے۔ نام نہیں ہے اس کا، لیکن اس کی حالت، اس کی کیفیت اور اس کے حالات سے یہ صفت لی جاتی ہے۔ انہیں انتزاعی اوصاف کہا جاتا ہے اصطلاح میں، یعنی دوسری شے کی حالات سے پیدا ہونے والا مفہوم یا عنوان۔ انسان سے بھی یہ صفات عکس کی جا سکتی ہیں اور انسان کے افعال سے بھی۔ جیسے اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی گفتگو سے، اس کی گفتگو سن کر، اس کی گفتگو کے انداز سے بہت سارے عناوین خود ہم انتزاع کرتے ہیں، عکس کرتے ہیں کہ اس شخص کی گفتگو مثلا عالمانہ گفتگو تھی، اس کی گفتگو مدلل گفتگو تھی، یا اس کی گفتگو غمگین گفتگو تھی، خوشحال کنندہ گفتگو تھی، بے دلیل گفتگو تھی۔ یہ تمام صفات اس کی گفتگو کی کیفیت سے ہم عکس کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کو ایسی بات کرے کہ آپ یہ کام کریں اور اسے توقع یہ ہو کہ یہ نہیں کر سکتا یہ کام، جو ہر روز ہم مشاہدہ کرتے ہیں آپس میں، افراد میں، ایک آدمی ایک کام کرتا ہے، دوسرے لوگ تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسا عجیب انوکھا کام نہیں ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے میں وہ پہلا آدمی اسے یہ تجویز دیتا ہے کہ آپ کر کے دکھائیں، اگر کر سکتے ہیں تو آپ کر کے دکھائیں۔ اس طرح سے کسی آدمی کو دعوت دینا عمل کی جس کے بارے میں توقع ہو کہ یہ نہیں کر سکتا، اس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اس کام کو انجام دینے سے قاصر ہے،
اسی کو اس کام کی دعوت دینا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ نہیں کر سکتا، اس کو عربی میں تحدی کہتے ہیں۔ تحدی یعنی کسی کو خطرے میں ڈالنا، اصل لغوی معنی خطرے کی دعوت دینا یا کسی کو خطرے میں دھکیل دینا۔ خطرہ موجود ہے، وہ شخص جانتا ہے یہ خطرہ ہے اور وہ ہچکچاتا ہے خطرے میں ڈالنے سے، دوسرا آدمی اسے اکساتا ہے کہ آپ جو خطرہ نہیں ہے۔ یہ معمولاً ہوتا رہتا ہے روزانہ، کسی شخص کو ہم دوسرے اس کو اکساتے ہیں کہ جو یہ کام کرو، وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، مجھے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خطرے میں اکسانا، خطرے میں ڈالنا، خطرے کے کودنے کی دعوت دینا، دوسرے کو خطرہ مول لینا، یہ تحدی کہلاتا ہے۔ خب یہ ایک انتزاعی عنوان ہے، خود قرآن نے اس کو تحدی کا لفظ استعمال نہیں کیا، قرآن میں استعمال بھی نہیں ہوا لفظ تحدی، لیکن آیہ کریمہ کا لہجہ ایسا ہے کہ جو لوگ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، انہیں کہا گیا کہ اگر تمہارے دلوں میں ریب ہے، یعنی بد اعتمادی ہے قرآن کی نسبت اور بدگمانی ہے تمہارے دلوں کے اندر، تو پھر تم بھی ایسا کلام لاؤ، پیش کرو، اس توقع کے ساتھ کہ یہ نہیں کر سکتے، یہ کام ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس لہجے سے تحدی کا عنوان انتزاع کیا گیا ہے، عکس کیا گیا ہے۔ تحدی خود قرآنی عنوان نہیں ہے، قرآن کریم میں لفظ تحدی استعمال نہیں ہوا۔ دوسرا جو عنوان اس باس کو یا ان آیات کو دیا جاتا ہے وہ ہے معجزہ، کہ اعجاز قرآن یا معجزہ ہے۔ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہے، اور معجزہ سے مراد لی جاتی ہے ایسا غیر معمولی کام، خارق العادہ، عادت معمول کو کہتے ہیں۔ کسی بھی کام کے کرنے کا کوئی معمول ہو، معمول کے مطابق وہ کام انجام پا رہا ہو، سب لوگ اسے کر رہے ہوں، کوئی آدمی آ کر وہ کام معمول سے ہٹ کر کرے، خلاف معمول طریقے سے وہ کام کر دے، جس کے انجام دینے سے عام آدمی، معمولی آدمی ناتوان ہو، قاصر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی معجز، عاجز کر دینے والا کام، دوسروں کو بے بس کر دینے والا کام، عاجز کر دینے والا کام معجز ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تمام انبیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت و توانائی دی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس قسم کے خارق العادہ یا خلاف معمول کام انجام دیتے ہیں، جن کے انجام دینے سے عام آدمی قاصر ہوتے ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا یہ کام معمول کے مطابق کرنا، لیکن نبی یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں۔ ان غیر معمولی کاموں کو، خارق العادہ کاموں کو معجزہ کہا جاتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ اب یہ اصطلاح بھی قرآن کریم کی نہیں ہے، یہ علم کلام کی اصطلاح ہے، اور یہ تعریف بھی معجزہ کی علم کلام نے کی ہے۔ علم کلام عقائد کا علم، جس علم میں عقائد پڑھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، بحث کی جاتی ہے، دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور جس علم میں عقیدہ کی تشریح کی جاتی ہے اور عقیدہ پر ہونے والے اعتراضات اور شبہات کا جواب دیا جاتا ہے۔ اس علم کو علم العقائد یا علم الکلام کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ، کلام تو گفتگو کو کہتے ہیں، بعض عقائد کی کرتے ہیں، نام مناسب نہیں رکھا ہوا
علم کے لیے، جیسے علم الاحکام ہے، فقہ علم الاحکام ہے چونکہ احکام اس میں بیان کیے جاتے ہیں، اور دوسرا علم ہے علم الاخلاق، اس میں خلقیات کی بات کی جاتی ہے۔ یہ دونوں نام اپنے کام کے مطابق ہے، یعنی احکام کے علم کو علم الاحکام اور اخلاق کے علم کو علم الاخلاق کہتے ہیں، عقائد کے علم کو علم الکلام کہتے ہیں، گفتگو کا علم، جبکہ اس میں گفتگو نہیں ہوتی یا کلام کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوتی، عقائد کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا عقیدتی مسئلہ، عقیدے سے متعلق پہلا مسئلہ جو مسلمانوں میں اختلاف کا باعث بنا اور اس نے غیر معمولی اہمیت اختیار کی اور اس کی بنیاد پر فرقے بنے، مسلمان تقسیم ہوئے علماء، وہ کلام الہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یا قرآن کے بارے میں تھا۔ اور وہ بات یہ تھی کہ آیا قرآن مخلوق ہے یا نہ، قرآن قدیم ہے، قرآن خلق ہوا ہے، مخلوقات میں سے ہے، اور حادث ہے قرآن یا قدیم ہے، خلق نہیں ہوا۔ یہ بات مسلمانوں کے اندر چھڑی، پھر بہت شدت اس نے اختیار کر لی اور درباروں میں سیاسی باس میں تبدیل ہو گئی، اور اس بنیاد پر فرقے بننا شروع ہوئے، اور یہ موضوع اس علم کے لیے قرار پایا۔ پھر اس کے بعد اور بہت سارے اختلافی مسائل، اعتقادی اختلافی مسائل باس ہونا شروع ہوئے، اور تدریجاً ایک علم وجود میں آ گیا جسے علم الکلام کا نام دے دیا گیا، چونکہ اس کا پہلا مسئلہ جو علماء کے درمیان چھڑا وہ کلام الہی کے متعلق تھا۔ اصل بات علم عقائد کی ہے کہ عقیدہ کے بارے میں اس میں بات ہوتی ہے۔ عقائد میں جیسے توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، صفات ہیں، توحید الہی ہے، اور معاد جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، نبوت ہے، اور اب پھر آگے فرق آ جاتا ہے شیعہ اور غیر شیعہ میں۔ شیعہ کا علم کلام وسیع ہے، اس میں نبوت کے بعد امامت کی بات بھی علم کلام کا حصہ ہے، اور توحید کے بعد عدل۔ لیکن باقی فرق میں یہ دو موضوع کلامی موضوعات نہیں ہیں، بلکہ توحید ہے، معاد ہے اور نبوت ہے، اور ان سے متعلقہ باقی جو ابحاث ہیں۔ نبوت کی بات میں جیسے توحید کی بات میں متکلمین، علماء علم کلام، علماء علم عقائد یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی ذات کے ثابت ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، خالق کائنات، مالک کائنات ہے، رب کائنات ہے، تو دلیل کیا ہے؟ وہ پھر دلیل پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح قیامت ہے، تو قیامت کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل معاد پیش کرتے ہیں۔ پھر نبوت میں جب آتے ہیں کہ نبوت ایک حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء مبعوث کیے ہیں اور نبی ہونا ضروری ہے، نبوت کا منصب اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، تو ساتھ پھر دلیل پوچھتے ہیں کہ دلیل کیا ہے کہ نبوت کی ضرورت ہے۔ پھر جو شخص نبی مبعوث ہو، جب وہ دعویٰ کرے نبوت کا، ان کی نبوت کے دعویٰ کو کس دلیل سے قبول کیا جائے۔ اگر یہ کہیں کہ چونکہ وہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں لہٰذا نبی مان لیا جائے، تو یہ تو دلیل نہیں ہوتی۔ نبی ہونے کی کوئی دلیل ساتھ ہونی چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے۔ وہ ثبوت معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ یعنی وہ نبی ایسا خارق العادہ کام کرے، غیر معمولی کام کرے، جس سے دوسرے لوگ ناتوان ہوں، عاجز ہوں۔ چونکہ اس کا کام دوسروں کو عاجز کر دیتا ہے، دوسرے اس کام کو کرنے سے عاجز ہیں، اس لیے یہ غیر معمولی کام معجزہ ہوتا ہے۔ ہر نبی کو ایک معجزہ رکھنا ضروری ہے جو ان کے دعویٰ کی دلیل کے طور پر پیش ہو۔ بس یہ بات علم کلام میں
پیدا ہوئی ہے کہ اس بات دعوی نبوت کے لیے ایک خارق العادہ کام کی ضرورت ہے. اگر وہ نبی نے کر کے دکھا دیا تو ان کو نبی سمجھا جائے گا، اگر وہ نہ کر سکے تو دلیل یہ ہے کہ یہ نبی اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ اعتقادی بات ہے، کلامی بات ہے، تفسیری یا قرآنی موضوع نہیں ہے. تحدی اس بات پر صدق کرتا ہے عنوان، لیکن یہ انتزاعی عنوان ہے، خود لفظ تحدی استعمال نہیں ہوا قرآن کریم میں. اور معجزہ اس معنی میں جو علم کلام میں جس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس معنی میں قرآن میں یہ اصطلاح نہیں آئی. یعنی کسی بھی نبی کے لیے معجزات جن کو کہا جاتا ہے علم کلام میں، وہ اعمال قرآن میں ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عصا سے اژدہا بنانا، یا حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا مردے زندہ کرنا، لا علاج لوگوں کو شفا دینا، یا حضرت صالح کا وہ معجزہ، یا دیگر انبیاء جن کے اعجاز قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں. وہ افعال، وہ اعمال خارق العادہ وہ قرآن نے ذکر کیے ہیں، لیکن ان کو معجزہ قرآن نے نہیں کہا کہ یہ معجزہ تھے. یہ عنوان علم کلام کا دیا ہوا عنوان ہے، کلامی عنوان ہے. تفسیر میں ان کو کوئی خاص عنوان نہیں دیا گیا، صرف یہ اعمال ذکر کیے گئے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھ سے یا ان کے قول سے. اسی طرح کی بات پھر علم کلام سے منتقل ہو گئی قرآن کریم میں. اصل بات کلامی ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور معجزہ کا مطلب یہ ہے ایسا کام جس کے کرنے سے دوسرے عاجز ہوں. آیہ کریمہ یہی کہہ رہی ہے، یعنی یہ جو عنوان کلامی اس بات کو دیا گیا ہے، اصل مفہوم قرآن کا یہی ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر آپ کو ریب ہے، بد اعتمادی ہے، بدگمانی ہے آپ کو ما نزلنا پر. بد اعتمادی کس چیز میں ہے؟ کہ یہ نزلنا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے پہ ان کو تردید ہے، یہ اسے نہیں مان رہے. ان کے سامنے جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں قرآن، وہ تو انہوں نے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، لیکن یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس کو نہیں مان رہے، اس کے بارے میں ریب ہے ان کے اندر. ان ریب والے لوگوں کو حکم یہ ہے یا دعوت یہ دی گئی ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں رسول اللہ کا اپنا کلام ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ، چونکہ نازل تو نہیں ہوا، نازل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خود جو صاحب کلام ہیں پیش کر رہے ہیں ان کا اپنا ہے، یا انہوں نے کسی اور اللہ کے علاوہ کسی اور منبع سے یہ کلام لیا ہے، کسی انسان سے لیا ہے، کسی مذہب دین سے لیا ہے، کسی اور جگہ سے تعلیم حاصل کی ہے، یا کسی سے مدد لی ہے، اور یہ کلام بنایا ہے اور اسے منسوب اللہ کی طرف کر دیا ہے. اگر تمہارا یہ ریب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے اگر خود کیا ہے تو آپ بھی پھر کر سکتے ہو، اور اگر رسول اللہ نے کسی اللہ کے علاوہ کسی سے یہ لیا ہے یہ کلام تو آپ بھی لے سکتے ہو. تمہارے گمان کے مطابق، تمہاری بد اعتمادی کے مطابق کہ یہ اگر اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کا ہے، بشر کا کلام ہے، تو پھر تو معمول ہونا چاہیے. آپ بھی بشر ہو اور آپ کا دوسرے لوگوں سے بھی تعلق ہے، تو آپ لا سکتے ہو اس طرح کی چیز، تو لے آئیں. اگر آپ لے آئے اس کی مانند، اس کی مثل، تو آپ کے ریب کو یقین مل جائے گا کہ آپ کا بد اعتمادی ٹھیک تھی، کہ یہ تو انسان کر سکتا ہے، ایسا کلام بنا سکتا ہے، پیش کر سکتا ہے. ثبوت یہ ہے کہ ہم لے آئے ہیں آپ کے پاس. اور اگر آپ نہیں لا سکے، جس طرح قرآن نے فرمایا کہ نہیں لا سکے اور نہیں لا سکو گے، تو پھر آپ کو ماننا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی یہ نزلنا ہے، ہم نے نازل کیا ہے.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں بنایا، گھڑا نہیں ہے۔ آگے بعد میں یہ موضوع کثرت سے جائے گا، یعنی اس ریب کی، مریب لوگوں کے ریب کی، بد اعتمادی کی بھی وضاحت ہوگی کہ وہ کیا کیا کہتے تھے قرآن کریم کے بارے میں۔ کبھی وہ کہتے تھے یہ شعر ہے، کبھی وہ یہ کہتے تھے یہ اساطیر ہیں، یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، کبھی وہ یہ کہتے تھے یہ افطرا ہے۔ اس طرح کے عناوین مختلف دیتے تھے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ نزلنا ہے، یعنی منزل ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہوا اور عطا شدہ کلام ہے۔ اس میں ان کو دشواری ہو رہی تھی سمجھنے میں، اور قرآن بھی اس کے نازل ہونے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نازل ہونے کے ثبوت کے طور پر انہیں یہ دعوت دی ہے کہ اگر تمہارے اندر ریب ہے تو ریب کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کر سکتے ہو، آپ بھی کر سکتے ہو، تو کر کے دکھا دو، آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہو جاؤ گے، جبکہ نہ تم نے ایسا کلام پہلے لائے ہو اور نہ لا سکتے ہو اس کی مانند یہ کلام۔ اب چونکہ تحدی ہے، یعنی ایک دعوت ہے کہ او یہ کر کے دکھاؤ یہ کام، اور دوسری طرف سے لوگ اس سے عاجز ہیں، یہ صاحبان ریب اس قسم کے کلام لانے سے عاجز ہیں، تو اس کو عنوان معجزہ کا، قرآن کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کلام میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کو ما نزلنا ما انزلہ ہی کہا گیا ہے، یہ ما انزل اللہ ہے، قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، لیکن اس خصوصیت کی وجہ سے کہ اس جیسا کوئی اور بشر لا نہیں سکتا، اس لیے علم کلام نے اس کو معجزہ کا عنوان دیا ہے۔ اور پھر وہ بات علم کلام میں بھی شروع ہو گئی ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ کس پہلو سے معجزہ ہے، دشواری کہاں ہے ان لوگوں کو قرآن کی مانند کلام لانے میں، کون سی چیز رکاوٹ ہے ان کے ہاں۔ یہاں سے پھر ایک بہت ہی لمبی بات شروع ہوئی ہے، وہ ہے وجوہ اعجاز قرآن، قرآن کس بنیاد پر معجزہ ہے، کس پہلو سے معجزہ ہے۔ پھر اس میں علماء اب قرآن کو پھر چھوڑ دیا اور خود محنت میں لگ گئے کہ قرآن کریم کیوں معجزہ ہے، کس وجہ سے معجزہ ہے، کس بات پر معجزہ ہے۔ خود قرآن نے اس طرف کوئی رہنمائی نہیں کی کہ اس پہلو سے معجزہ ہے، یعنی قرآن نے یہ کہا کہ اگر یہ ما نزلنا نہیں ہے اور تمہارا ریب ہے، تمہارے اندر بد اعتمادی ہے، تو پھر تم بھی لے کر آؤ، اور نہیں لا سکے ہو اور نہ لا سکو گے، بس اس حد تک قرآن نے کہا ہے۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ قرآن میں کون سی خوبی ہے، کون سی خصوصیت ہے جو دوسروں کے لیے ممکن نہیں ہے، جسے دوسرے نہیں لا سکتے۔ علماء نے خود محنت شروع کی ہے کہ ہم تلاش کریں، بالآخر جب نہیں لا سکتے عام آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں لا سکتا، تو کون سی وجہ ہے، کون سی ایسی خصوصیت ہے جو صرف اللہ کلام میں ایجاد کر سکتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر بحث جب شروع ہوئی تو ایک معروف قول یہ ہوا کہ فصاحت و بلاغت قرآن کی رکاوٹ ہے، قرآن فصاحت و بلاغت کے ایسے مرتبہ پر فائز ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی فصاحت و بلاغت کلام میں نہیں سمو سکتا، ایسا فصیح بلیغ کلام اللہ کے علاوہ بشر نہیں کر سکتا۔ پھر آگے بحث چلی کہ فصاحت و بلاغت کے وہ کون سے اصول ہیں، ثبوت ہیں، اور اس کے بعد اس بحث میں کتابیں لکھی گئیں، مجلدات لکھے گئے، بحثیں ہوئیں کہ قرآن کی فصاحت و قرآن کی بلاغت معجزہ ہے۔ بعضوں نے اس کو، اس کے طرز بیان کو معجزہ قرار دیا، بعضوں نے اس کے اندر بشارتیں جو غیب کی خبریں ہیں اسے یہ خصوصیت قرار دی، معجزہ قرار دیا،
اور بعضوں نے تاریخی خبریں جو قرآن نے پہلے گزشتہ اقوام کی ذکر کی ہیں انہیں وجہ اعجاز قرآن قرار دیا، اور اس طرح متعدد 20 وجوہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی پیش کی گئی ہیں، چونکہ یہ بات مسلم ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب بعض متاخر یا معاصر بعض متکلمین نے یہ بات بھی چھیڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، نزلنا ہے، رسول اللہ لے کر آئے ہیں اللہ کا کلام، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی فصاحت بلاغت یا جو بھی قرآن کے معجزہ ہونے کی جو بھی پہلو ہے فصاحت و بلاغت ہی فرضاً مان لیں ہم؟ اگر یہ ہے وجہ اعجاز قرآن، قرآن کے معجزہ ہونے کا پہلو اور خصوصیت، تو کیا رسول اللہ کر سکتے ہیں یہ کام؟ ایسی فصاحت و بلاغت رسول اللہ پیش کر سکتے ہیں؟ یہاں فصاحت و بلاغت، یہاں موضوع یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کا نہیں ہے۔ تو معجزہ میں یہ اب کلامی بات ہے جو خلط ہو گئی ہے تفسیر کے ساتھ۔ تفسیر میں جو بات ہے وہی ہونی چاہیے، جو علم کلام میں ہے وہ علم کلام میں ہونی چاہیے۔ بھلے اگر کسی کلامی بات سے تفسیر کا موضوع واضح ہوتا ہے تو وہ ضرور، یعنی قرآن کی تبیین میں کوئی کلامی مطلب اگر مفید ہے تو وہ ضرور ذکر ہونا چاہیے، لیکن یہ جو ہو گیا ہے معجزہ کی بات میں وہ مکمل علم کلام اٹھ کر قرآن میں منتقل ہو گیا ہے، اور بعض کو پھر تفسیر سے نہیں کلامی طرز سے آگے بڑھایا گیا ہے۔ یعنی اب مثلا قرآن معجزہ ہے، کوئی تفسیری دلیل نہیں ہے، سب کلامی دلیلیں ہیں اس کے لیے۔ مثلا کیوں قرآن فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے؟ چونکہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت عربوں کے ہاں جو رائج علم تھا، مہارت تھی اعراب کی، وہ فصاحت و بلاغت ہی تھی۔ اس وجہ سے قرآن فصاحت و بلاغت میں معجزہ ہے، چونکہ جس قوم کے اندر جس زمانے میں نازل ہوا ہے ان کی یہی مہارت تھی، تخصص ان کا اس میں تھا۔ اس وجہ سے ان کے تخصص کو دیکھتے ہوئے ان کے سامنے ان سے بڑی فصاحت اور ان سے بڑھ کر بلاغت پیش کی گئی، اسی وجہ سے وہ تسلیم ہوئے اور انہوں نے مان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ خوب، پھر اب یہ ظاہر ہے یہ دلیل خود قرآن نے تو کہیں نہیں پیش کی کہ عربوں کے ہاں فصاحت و بلاغت رائج علم تھا، یہ تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اس وقت کے اعراب فصیح و بلیغ تھے۔ قرآن نے تو یہ فرمایا کہ وہ جاہل تھے، نافہم تھے، احمق تھے، انہیں انسانیت بھی نہیں تھی ان کے اندر۔ قرآن تو ان کی نفی کرتا ہے، ان کی تہذیب کی، ان کے علم کی، ان کے تمدن کی، ان کے ہر چیز کی نفی کرتا ہے قرآن۔ لیکن ہمیں قرآن کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے ان کے اندر یہ علم ثابت کرنا ضروری ہے کہ وہ بہت فصیح و بلیغ لوگ تھے، اور ان فصحاء کے اندر پھر جب قرآنی فصاحت آئی تو وہ زمین بوس ہو گئے۔ تو قرآن نے تو ایسی ان کی خوبی نہیں ذکر کی، قرآن کے اندر ان کے جو حالات ذکر کیے گئے ہیں وہ تو بہت ہی ناموزوں ہیں۔ ادب، فصاحت و بلاغت انسانی کمالات میں سے ہے، یہ ایک انسان کی توانائی ہے فصاحت و بلاغت۔ اگر وہ تھے جیسا پہلے شیطان کے بارے میں کہا، ابلیس کے بارے میں، کہ ابلیس کو جس طرح تفسیر کیا گیا ہے تو وہ اب بعض تفاسیر کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی بڑی طاقت ہے، نعوذ باللہ۔ چونکہ شیطان جو کرنا چاہتا ہے، اللہ جو بھی اقدام کرے شیطان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی تدبیر پر شیطان کی تدبیر غالب آ جاتی ہے، اللہ کے بندے شیطان کے بندے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسی طاقت ہے، توانائی ہے کہ مثلا اللہ اگر شیطان کے بندوں کو اپنی طرف لے کر آئے تو وہ نہیں ہوتا، لیکن شیطان اللہ کے بندوں کو لے کر چلا جائے شیطان کی طرف، یہ ہو جاتا ہے، یہ کثرت سے۔ تو یہ شیطان کی تو بھرپور طاقت ہے۔ پھر شیطان وہ بیک وقت جو احاطہ رکھتا ہے
یہ ہماری تفسیریں ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے اس طرح کی۔ قرآن میں جو شیطان ہے وہ کوئی نام نہیں ہے، وہ کوئی شخصیت نہیں ہے، وہ تو عمل ہے شیطان۔ شیطنت معنی کیا ہے پہلے اس کی بات جب آئی تھی کہ شیطان اذا خلو الی شیاطینہم، اس آیا کے ذیل میں معنی کیا تھا کہ شیطان سے کیا مراد ہے۔ یہ جو ہم تفسیر کرتے ہیں شیطان کی، یہ واقعا ناقابل تسخیر ہے۔ انسان تو کیا، انسان تو اس کے سامنے بے بس ہے۔ آپ کی تفسیر کے مطابق تو نعوذ باللہ اللہ سے بھی بڑی طاقت ہے یہ شیطان۔ یہ تو اصل طاقت و قدرت ہے کائنات کی، جو مرضی یہ کرے، اور اس کا احاطہ غیر معمولی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے لا نوم ولا سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ سوتا ہے۔ شیطان بھی انتھک ہے، نہ سوتا ہے، باقی مخلوق ہے، لیکن طاقت کے لحاظ سے فوق العادہ ہے۔ احاطہ اس کا، مثلا دنیا کے اندر ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر زبان کا ماہر ہے وہ۔ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کی زبان میں جا کر کرتا ہے۔ ہر افریقہ کے تمام افریقیوں کے اوپر اس کا احاطہ ہے، تمام مغربیوں کے اوپر اس کا احاطہ ہے، تمام انڈین کے اوپر، چائنیز کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر، افغانیوں کے اوپر۔ ایک طاقت، ایک شے، ایک جن اتنا غیر معمولی قوی ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ وہ مخلوق فوق العادہ مخلوق ہے وہ۔ یہ تفسیروں میں ہم عموماً ملحوظ نہیں رکھتے کہ اپنا مدعا تو ثابت کر دیتے ہیں۔ مثلا ہم جب کسی فرد کو ڈرا رہے ہوتے ہیں شیطان سے، تو شیطان کو ایسے بنا کے تفسیر کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شیطان تو کائنات لے لے گا سب سے۔ جس طرح علی علیہ السلام اپنی فوج کو کہتے تھے کہ یہ عنقریب یہ معاویہ اور اس کے لشکر آپ سے حکومت چھین لیں گے، چونکہ جو ان کی طاقت ہے، جو ان کا نظم ہے، جو ان کا ڈسپلن ہے، جو ان کی اطاعت کا درجہ ہے، وہ لے لیں گے تم سے، اور جو تمہاری حالت ہے تم تو شکست کھا جاؤ گے ان کے سامنے۔ ہم جو اس طرح شیطان تفسیر کرتے ہیں تو یہ تو کائنات کا مستقبل شیطانی ہے سارا، کیونکہ شیطان ایک اتنی بڑی طاقت ہے۔ یہ قرآن تو اس طرح کی طاقت نہیں اس کے لیے ذکر کرتا۔ قرآن نے ایک عنوان شیطنت کا انسان کے سامنے پیش کیا ہے، اور وہ شیطنت زیادہ تر خود انسان کے اندر بیان کی ہے کہ تمہاری طرف سے ہوتی ہے۔ بیرونی طاقت نہیں ہے شیطان، تمہاری اندرونی طاقت ہے، انسانی ایک عمل ہے شیطنت، اور انسانی شیطان انسان کو تباہ کرتا ہے، نہ کہ وہ نامرئی شیطان۔ انسانی شیطان انسان کے لیے، اور تجربہ بھی یہی کہتا ہے۔ مثلا ہر انسان کا تجربہ ہے شیطنت کا۔ یہ جتنی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، گمراہیاں ہوئی ہیں، معصیتیں ہوئی ہیں، جرم ہوئے ہیں، اس میں آپ کا اپنا کتنا حصہ ہے، آپ کے دوستوں کا، آپ کے گھر والوں کا، آپ کے ماحول کا کتنا حصہ ہے، اور اس میں جن کا کتنا حصہ ہے۔ یہ تو سارا آپ کا اپنا کیا کردہ ہے۔ اگر آپ اس کو تجزیہ کریں، یہ کیوں کیا یہ جرم، کیوں یہ غلطی کی، کہتے ہیں شیطان نے اکسایا ہے۔ ویسا ہی ہوا ہے، شیطان نے اکسایا، لیکن وہ کون ہے وہ شیطان جس نے اکسایا ہے؟ تو خود ہی وہ تمہارا نفس امارہ ہے، تمہارے اندر موجود شہوت ہے، تمہارے اندر موجود غریزہ ہے، تمہارا اپنا ہی ساتھی ہے، دوست ہے۔ انہوں نے تم سے یہ کام کروایا ہے، اکسایا ہے۔ اور یہ بھی خود ایک شیطان کے لیے ایسی خصوصیت ہے جو اس کو ناقابل تسخیر بناتی ہے کہ نامرئی ہے، آپ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ تو جسے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں، اس سے مقابلہ کیسے کریں ہم؟ مقابلہ تو اس سے ہوتا ہے جو سامنے آئے اس کے ساتھ ہم کریں گے، آپ کو روک سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو قرآن شیطنت بیان کر رہا ہے انسان کے اندر کی، وہ ہم نے رخ اس کا سارے کا موڑ دیا نامرئی شیطان کی طرف۔ تو پھر یہیں سے معلوم ہو گیا کہ وہ آپ کے سامنے تسلیم نہیں ہے، آپ اس کے سامنے تسلیم ہوں گے۔ اسی طرح ہم جب قرآن کو معجزہ ثابت کرتے ہیں تو پہلے عربوں کو فصیح و بلیغ ثابت کرتے ہیں، چونکہ ہمارا معجزہ فصاحت و بلاغت کا ہے، اور لوگ
بڑے فصیح بلیغ ترین لوگ ہوں لیکن قرآن لانے سے عاجز ہوں تو قرآن معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ خوب یہ اثرات ہیں جنہیں بعض کرتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایک طرف سے آپ کہتے ہیں فی ضلال مبین، یہ گمراہی میں تھے، ان کے اندر کوئی خوبی نہیں تھی، دوسری طرف سے یہ فصیح و بلیغ تھے۔ فصاحت و بلاغت تنہا نہیں ہوتی، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی قوم کی رشد، ترقی، شعور دیکھنے کے لیے اس کی ادبیات میزان ہیں۔ اگر کوئی قوم ادب میں بہت پیش رفتہ ہے تو وہ سمجھو ہر میدان میں ترقی یافتہ ہے۔ جس قوم کا ادب عالی ہے وہ ادب تنہا بوٹی نہیں ہے، جنگلی بوٹی ایک بوٹی اگ کے بڑھ کے اتنی آ گئی۔ ادب در حقیقت ترجمان ہے تمام تہذیب کا، ادب نکلتا ہی تہذیب سے ہے۔ اور ہم مثلاً دیکھیں آج بھی دنیا کے اندر دیکھیں، ہم ادب کے لحاظ سے، ادب سے مراد جس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں، چونکہ اس خود باختہ اور خود سے متنفر قوم کو اس کی زبان میں سمجھانا بھی ایک دشواری ہے۔ ادب، اخلاق کو بھی ادب کہتے ہیں، احترام کرنا یہ بھی ادب ہے، اور اردو بھی ادب ہے، اردو کا بھی ادب ہے، اردو ادب، فارسی ادب، عربی ادب اور اخلاق بھی ادب ہے۔ تو ان میں فرق کیا ہے؟ مجھے وہ طالب علمی کا واقعہ یاد آتا ہے۔ ہمارے مدرسے میں ایک ایم اے پاس طالب علم داخل ہوا، وہ تو بہت یعنی مسن آدمی تھا، دعویٰ ان کا یہ تھا کہ وہ ایم اے پاس ہے۔ ہمارے جو مدرسے کے مسئول تھے وہ اس بات پہ بہت نالاں تھے کہ لائق بچے، مستعد بچے، اچھے بچے، سوجھ بوجھ والے ذہین نہیں آتے مدرسے میں، سارے گئے گزرے۔ جو تمام پاکستانی مدرسوں کا حال تھا وہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ تو انہیں بڑی شدت سے اشتیاق ہوتا تھا کہ کوئی پڑھے لکھے لوگ آئیں، تعلیم یافتہ لوگ آئیں، سوجھ بوجھ والے آئیں، بڑے خوش ہوتے تھے۔ اور سوجھ بوجھ والے جن کو وہ سمجھتے تھے انہیں بغیر شرط و شروط کے داخلہ دے دیتے تھے۔ اس بزرگوار کو بھی ایسے ہی کیا۔ یہ اصل میں یہ شخصیت جو تھی یہ ایک جس طرح ہوتا ہے نا زندگی کے ہر شعبے میں انسان ناکام ہو جاتا ہے، ملازمت اختیار کی تو نوکری سے نکال دیا گیا، گھر والوں نے بھی مسائل کی وجہ سے گھر سے بے دخل کر دیا گیا، بیوی بھی بھاگ گئی، بیوی بچوں سے جدا ہو گیا، ایسا الجھو کبھی انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ اصل بزرگوار ان مسائل کا شکار تھے اور انہیں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے مدرسے کو پناہ گاہ بنایا اور یہ بہت خوش ہوئے کہ یہ تعلیم یافتہ آدمی ہیں اور اسے بڑی اہمیت دی گئی۔ ان دنوں انہیں شروع کرایا گیا پہلا سبق ادبیات کا، عربی پڑھانے کا، کہ زبر زیر پیش، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں اصطلاح میں۔ یہ حرکات ہیں، ایک حرکت کا نام زبر ہے، ایک حرکت کا نام لفظ کی حرکات۔ یہ حرکت زبر زیر پیش انہوں نے پڑھ لیا استاد سے۔ شام کو عقائد کا درس تھا اور اس میں برہان حرکت اس بات وجود الہی کے لیے پڑھا رہے تھے، وہ اس میں بھی بیٹھ کے چونکہ پڑھے لکھے تھے، تو وہ وہاں پر یہ ہو رہی تھی کہ حرکت یہ ہے کہ ایک چیز اگر ایک نقطے پر ہو، یہاں سے نکل کے وہ دوسرے نقطے پہ پہنچ جائے تو یہ جو یہاں سے چل کے وہاں گئی ہے یہ حرکت ہے۔ اس پڑھے لکھے کے ذہن میں الجھ گئی بات کہ بالآخر زبر زیر پیش حرکت ہے یا یہ ایک شے کا ادھر سے وہاں چلے جانا حرکت ہے۔ تو انہوں نے خود سے پھر اس کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور دوسرے دن جب یہ ادبیات کا درس سنانے کے لیے گئے، استاد نے پوچھا حرکت بتاؤ، حرکات ثلاثہ، تو انہوں نے کہا کہ ایک حرکت پی ہے، ایک حرکت او ہے، ایک حرکت زی ہے، بجائے زبر زیر پیش کے انہوں نے یہ کہا۔ استاد حیران تھے کہ میں نے اس کو زبر زیر پیش پڑھایا ہے اور یہ کچھ اور بولیاں بول رہا ہے۔ تو
استاد نے باقی سینئر طلبہ کو بلایا کہ یہ نیا تعلیم یافتہ آدمی آیا ہے، اس کا سنو میں نے پڑھایا کیا ہے اور بتا کیا رہا ہے۔ تو وہ ہمیں پتا تھا کہ اس کی الجھن کہاں سے ہے۔ میں نے انہیں بتایا استاد کو کہ آپ نے صبح آپ نے پڑھائی ہے حرکت، شام کو دوسرے استاد نے حرکت پڑھائی ہے برہان حرکت میں، تو یہ آپس میں خلط ہو گیا اس کے ذہن میں، یہ زبر زیر پیش اور وہ حرکت اصطلاح والی، وہ دونوں کو آپس میں خلط کر بیٹھا ہے۔ یہ اب یہی کام سب کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ پڑھے لکھے سارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ مثلا ہم غیر شعوری طور پر دیکھیں تو وہ خلط جو ہے جو اس کے ذہن میں پیش آیا تھا اس بزرگوار میں، یہ سب کے ذہنوں میں مذہبی تعلیم کے اندر موجود ہے۔ چونکہ یہ اصطلاحیں کھولتے تو نہیں ہیں کہ مثلا ہم صرف نحو پڑھتے ہیں، علوم ادب ان کو کہتے ہیں، تو اخلاق میں جو پڑھتے ہیں یہ بھی ادب ہے۔ تو اب اگر کوئی پڑھا لکھا اس طرح کا حواس باختہ خلط کر بیٹھے آپس میں کہ مثلا احترام کرنا یا یہ آداب اسلامی ہیں، آداب انسانی، آداب قرآنی ہیں، اور یہ جو ہم صرف نحو پڑھتے ہیں یہ بھی ادب ہے، تو یہ دونوں کس وجہ سے ادب ہیں؟ ادب کیوں کہتے ہیں اس کو؟ آداب قواعد زبان کو کہتے ہیں، یعنی درست بولنا، صحیح بولنا، صحیح لکھنا، اور ایک لغت کی پوری پہچان ہونا، زبان کے قواعد و ضوابط سے آگاہ ہونا، اور قواعد و ضوابط کے مطابق زبان بولنا، جملے استعمال کرنا، ترکیبات ان کی، یہ قواعد و ضوابط ایک زبان کے ادب کہلاتے ہیں۔ اور جتنا جو قوم زبان کے قواعد و ضوابط میں زیادہ پختہ ہے، وہ دوسرے علوم فنون میں بھی اتنی ہی پختہ ہے، چونکہ زبان کے قواعد و ضوابط، زبان بلا معنی تو نہیں ہوتی، زبان کسی حقیقت کی ترجمانی کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی قوم کے پاس علم ہے تو زبان کے ذریعے اس کو پیش کرے گا، اگر کسی کے پاس تربیت ہے تو زبان کے ذریعے اسے پیش کرے گا، اگر کسی کے پاس کوئی تجربہ ہے تو پھر زبان کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ تجربہ زبان کے ذریعے سے اسے پیش کرے۔ لیکن اگر کسی قوم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے پاس زبان کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ زبان تو ایک ترجمانی کے لیے وسیلہ ہے۔ نہ اس کے پاس علم ہے، نہ اس کے پاس کوئی ہنر ہے، نہ اس کے پاس کوئی کمال ہے، نہ اس کے پاس کوئی حقائق ہے، نہ ان کے پاس کوئی اسرار ہیں۔ اتنی وسعت زبان میں اس وقت آتی ہے جب اس کے پاس وہ ساری حقیقتیں موجود ہوں۔ اور یہ جو آج ہمیں عربی میں گہرائی نظر آتی ہے، یہ تو قرآن کی وجہ سے عربی میں گہرائی آئی ہے، ورنہ عربوں کا اس سے پہلے آپ ان کے تمام ادبیات کو چھان ماریں، اونٹ، گھوڑا، بھیڑ، بکری، لید، یہ چیزیں ان کی ساری ادبیات میں یہ چیزیں ہیں۔ معارف کہاں ہیں، گہرائی کہاں ہے، انسانیت کہاں ہے، تاکہ فصاحت و بلاغت ان میں عروج پکڑے۔ مثلا ہم پاکستان کو، اپنی قوم کو دیکھ لیں، فصاحت و بلاغت اردو کہاں ہے؟ اردو کی فصاحت و بلاغت کہاں ہے؟ درجہ کیا ہے اس وقت دنیا اقوام عالم میں؟ مثلا ہم عربی کی فصاحت و بلاغت دیکھیں، فارسی کی فصاحت و بلاغت دیکھیں، اور ہم اگر باقی زبانوں کی فصاحت و بلاغت دیکھیں اور اردو کی فصاحت و بلاغت دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اردو بولنے والے کہاں کھڑے ہیں جہاں ان کی زبان کھڑی ہے۔ مثلا فارسی میں آپ جتنا بھی معارف ہیں، جتنا عرفان ہے، علامہ اقبال کیوں اردو چھوڑ کے، انگلش کے استاد تھے خود، انگلش انہیں مادری زبان کی طرح آتی تھی، پنجابی ان کی اپنی زبان تھی، اردو ان کی قومی زبان تھی، لیکن شاعری اصل جب دل کی گہرائیاں اور اسرار اور رموز جب بیان کیے تو فارسی کو ذریعہ بنا لیا۔ چونکہ جس زبان کے اندر یہ گنجائش ہے کہ وہ معارف کو زیادہ بہتر ترجمانی کر سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان کے پیچھے جو تہذیب ہے،
جو قوم ہے، جو تاریخ ہے، وہ مالا مال ہے، بہت بھری ہوئی ہے. اور جو زبان نہیں کر سکتی یہ کام، یعنی اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، کیسی فصاحت دکھائیں گے، کیسی بلاغت دکھائیں گے. بس فارسی شعراء کو آپ دیکھیں جو ادیب ہیں، فارسی ادیب جیسے ملا رومی ہے مثلا، وہ ملا رومی کے بارے میں جو لوگ اس کے فن سے آشنا ہیں، فصاحت و بلاغت جانتے ہیں، جیسے علامہ اقبال ہیں. آپ ملا رومی، اقبال کی زبانی ملا رومی کو دیکھیں، کیا چیز ہے، کیا ہستی ہے ملا رومی. بھائی کہ صدیوں کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان، وہ کئی صدی پہلے ہیں، وہ 10ویں 11ویں صدی میں ظاہراً میلادی میں پیدا ہوئے ہیں، اور اقبال گزشتہ صدی کے شخصیت ہیں، بیچ میں 400-500 سال کا فاصلہ ہے یا زیادہ. لیکن اس کے باوجود علامہ اقبال اپنا ہر کمال، اپنی ہر فضیلت، اپنی ہر خوبی کو رہین ملا رومی سمجھتے ہیں. انگریزی ادب انہوں نے پڑھا، گہرائی میں پڑھا، یونانی ادب پڑھا، اردو ادب پڑھا، ہر چیز پڑھی ہوئی تھی انہوں نے. لیکن ملا رومی آخرکار انہیں یہ فارسی زبان شاعر یا فارسی زبان صوفی ان کے دل میں بیٹھا آ کر. چونکہ جو گہرائی اس زبان میں، جو فصاحت و بلاغت اس زبان میں ہے، وہ ان کی تاریخ، ان کے پیچھے گہرائی، ان کے پیچھے جو موجود ہے سرمایہ، اس کی ترجمان ہے وہ زبان. اور جس زبان کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے، وہ زمین بوس ہے، وہ خود اپنی قوم کے نزدیک منفور ہے، اپنی قوم خود اس میں گفتگو کرنا نہیں چاہتی. بھائی کے بر صغیر میں علم و فضل یا ان کی کمی نہیں تھی، لیکن کہیں اگر فضیلت پیدا ہوئی تو وہ فارسی کے ذریعے بیان کی گئی ہے، نہ اردو کے ذریعے. پس یہ بات اول کہ ہم قرآن کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے پہلے عربوں کو بہت فصیح و بلیغ ثابت کریں، یہ ایک تاریخی بات ہے، اعتقادی بات نہیں ہے، تاریخی بات ہے کہ پہلے اس کا جائزہ لے لیں. ہر چند کہا گیا ہے کہ ایسے شعر، سب معلقات اور اس قسم کے نمونے تھے، لیکن وہ ظاہر جاہلیت کی فصاحت و بلاغت، اور جاہلیت کا وہ مواد تھا، جاہلانہ مواد تھا، اور جاہلیت اس میں فصاحت و بلاغت بھی جاہلیت ہی کی تھی. اس سے نہیں ہم موازنہ کر سکتے فصاحت قرآن سے، کہ اس زمانے کا رائج علم فصاحت تھا، بلاغت تھا، اور قرآن فصاحت و بلاغت میں معجزہ ہو گیا. قرآن جب خود اپنا تعارف کروا رہا ہے اور وہ ہے ہدایت، تو اعجاز بھی ہدایت میں تلاش کرنا ہے ہمیں، نہ فصاحت میں اور نہ بلاغت میں. اعجاز قرآن کی فصاحت عالی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور عربی کو جو غنا ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے. فصاحت و بلاغت جو آج عربی کی اوج پر ہے، یہ قرآن کی رہین منت ہے. علوم ادب سارے قرآن کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. یہ صرف و نحو و معانیوں، یہ سب تو نہیں تھے جہلا، ان کو کیا پتا تھا؟ قرآن سے پہلے انہیں کیا پتا تھا معانی کیا ہے، بیان کیا ہے، بدی کیا ہے، فلاں کیا ہے؟ یہ تو سب قرآن کا نتیجہ ہے. قرآن نے جب یہ عربی مبین ان کے سامنے پیش کی تو وہاں سے پھر علوم بننا ادبی شروع ہوئے ہیں. قرآن ہدایت ہے، تو جو قرآن کی تحدی ہے، چیلنج ہے قرآن کا کہ آپ بھی لے آؤ، تو وہ ہدایت میں قرآن انہیں کہہ رہا ہے، نہ کہ فصاحت و بلاغت میں. فصاحت و بلاغت اول فصاحت و بلاغت وہ بھی عربی فصاحت و بلاغت خود عربوں کے لیے بھی آسان نہیں ہے. جتنے عرب ہیں یہ ان کو جیسے ہمیں کچھ نہیں پتا عربی فصاحت و بلاغت کا معیار کیا ہے. مثلا ہمارے سامنے 2 جملے عربی کے رکھ دیں، ایک غلط، ایک صحیح، ایک فصیح، ایک غیر فصیح، 4 جملے ہمارے سامنے عربی کے رکھ دیں اور ہمیں کہا جائے کہ اس میں سے فصیح و بلیغ تلاش کرو، ہم قیامت تک بیٹھے رہیں گے، ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گی
کہ یہ فصیح کون سا ہے، بلیغ کون سا، کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے عربی. ہم 4 جملے اردو میں ہمارے سامنے لکھ دیں، 2 غلط اور 2 صحیح، ہم یہ تشخیص نہیں دے سکتے کہ اس میں غلط کون سا ہے صحیح کون سا ہے، ہمیں سارے صحیح لگتے ہیں. تو ایسے افراد جیسے ابھی مثلا 8 ارب آبادی ہے دنیا کی، ان 8 ارب میں سے کتنے عربی بولنے والے ہیں؟ 800 کروڑ انسان ہیں، ان میں کوئی 150 کروڑ تو چائنی زبان بولتے ہیں، تقریباً 130 کروڑ ہندی زبان بولتے ہیں، باقی اردو زبان بولتے ہیں، کچھ ملایا بولتے ہیں، کچھ انگلش بولتے ہیں، کچھ اسپینش بولتے ہیں، کچھ ترکی بولتے ہیں، کچھ افریقن زبانیں بولتے ہیں. ان میں سے عربی کتنے جانتے ہیں؟ اور یہ جو عرب ہیں ان کو بھی جا کر 2 جملے آپ بتائیں، ایک غلط اور صحیح. جیسے ہماری حالت ہے، مثلا ہم پاکستانی اردو زبان ہیں، ہمارے چیف جسٹس کو اگر 2 جملے اردو میں لکھ کے دیں، ایک غلط ایک صحیح، اور اسے کہیں تشخیص دو، غلط اردو کا جملہ صحیح جملہ شرطیہ نہیں جانتا وہ، چونکہ نہ اس نے اردو پڑھی ہے، نہ وہ اردو بولتا ہے، نہ وہ اردو لکھتا ہے. آپ اپنی کسی فوجی جرنیل کو 2 جملے اردو کے لکھ دیں غلط اور صحیح، آپ حتیٰ کسی یونیورسٹی کے چانسلر کو لکھ کے دے دیں، وائس چانسلر کو، آپ اپنے وزیر اعظم کو 2 جملے لکھ دیں، یہ نہیں تشخیص دے سکتے، چونکہ یہ اردو زبان ہونے کے باوجود ان کا تسلط اردو کے ادب کے اوپر نہیں ہے. خب جب اپنی زبان سے ہی ہم اتنے نابلد ہیں، نا آشنا ہیں، تو ہم عربی کی فصاحت کیسے تشخیص دے سکتے ہیں؟ اور معجزہ تو ایسا ہونا چاہیے جو ہر قرآن کے پیروکار کو واضح ہو کہ یہ ہے اصل برتری قرآن کی، یہ کوئی نہیں لا سکتا. فصاحت عربی کی فصاحت محدود اعراب کے لیے قابل فہم ہے. اب ہم علماء کی طرف آئیں، جتنے علماء دین ہیں اہل سنت کے، شیعہ، عربی سارے پڑھتے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جو فصاحت تشخیص دے سکتے ہیں، بلاغت تشخیص دے سکتے ہیں؟ کتنے فیصد ہیں؟ اگر میں یہ کہوں 5% تو مبالغہ ہے، یہ 5% بلاغت و فصاحت تشخیص دے سکتے ہیں. یہ موضوع ایک ایسا ہے جو بہت ہی نادر افراد کے تخصص کا موضوع ہے، اور قرآن ایک ایسی خوبی لے کر آیا ہے فصاحت و بلاغت جو عام آدمی کی سمجھ میں ہی نہیں ہے، چونکہ ان کا تخصص نہیں ہے، شعبہ نہیں ہے یہ ان کا. قرآن ہدایت ہے، اور جب کسی کو دعوت دیتا ہے تو ہدایت میں، جب کسی کو چیلنج کرتا ہے تو ہدایت میں، جب کسی کو ناتوان کہتا ہے تو ہدایت میں. یہ ہدایت کا یہ نمونہ آپ لا کے دکھاؤ. اگر یہ نزلنا نہیں ہے، ہم نے نہیں نازل کیا، انہوں نے خود بنایا ہے یا دوسرے عام لوگوں سے کسی سے لے لیا ہے، تو پھر تو آپ بھی کر سکتے ہو نا یہ کام. ایسی ہدایت آپ بھی لے کر آؤ، ایسی رہنمائی جو انسان کے ضرورتوں کے مطابق ہو، جس کے اندر انسان کی خلقت بھی واضح ہو، جس کے اندر انسان کی پرورش کا بھی حقیقت ہو، جس کے اندر اس کے انسان کی تمام تکامل کے مراحل بھی ہوں، جس کے اندر انسان کا انجام بھی ہو، جس کے اندر انسان کی یہ زندگی کے بعد دیگر زندگی بھی ہو. یہ ساری چیزیں لا کر آپ بھی دکھاؤ پھر کہ ہم پر بھی یہ اسرار، یہ راز منکشف ہوئے ہیں. خوب فصاحت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن کی فصاحت و بلاغت، لیکن قلیل افراد ہیں جو اس چیز کو تشخیص دے سکتے ہیں قرآن کی فصاحت و بلاغت. مثلا حافظ قرآن الحمدللہ کثرت سے ہیں، پاکستان میں زیادہ ہیں چونکہ تراویح پڑھاتے ہیں، تو لیکن یہ صرف قرآن حفظ ہے، فصاحت نہیں. 2 آیات جو ان کو حفظ ہیں انہیں بتاؤ کہ بس وہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت اور دوسری آیت میں فصاحتی نقطے اور بلاغی نقطے بیان کرو، اس کو کیا پتہ حافظ کو. قاری قرآن جو اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، تجوید، ادائیگی، تلفظ، مخرج بہت عالی ہے، انہیں کہیں اب فصاحت بھی ساتھ بیان کرو. مثلا یہی آیہ کریمہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں فصاحتی نقطے اور بلاغی خصوصیات کیا ہیں؟ نہ قاری کو پتہ، نہ حافظ کو پتہ، نہ مفسر کو پتہ. لیکن یوں نہیں کہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے، ان کو جو بہت نادر چند افراد ہیں جن کو
جیسے اردو ادب ہے، اردو ادب کے صحیح زبان کی خصوصیات کیا ہیں، اس آپ کے زمانے میں کتنے ادیب ہیں. میں یہ اکثر پڑھتا ہوں ان کے ادیبوں کے کتابیں بھی اور ان کے تحریریں بھی پڑھتا ہوں. اس پوری مدت میں مثلا جو کالم لکھتے ہیں، ایک ادیب ہے، ایک واحد ادیب ہے آج کل کے معاصر لکھنے والوں میں جس کو اردو ادب پر مکمل عبور ہے. یعنی انسان جب پڑھتا ہے اس کا کالم تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعاً ادیب انسان ہے. یہ باقی کون ہیں؟ یہ مکھی پہ مکھی مارنے والے، چونکہ نہ ان کو ادب انہوں نے پڑھا ہے، صحافی ہیں، اور نہ ان کے مخاطبین کو ادب سے آشنائی ہے. مکھی پہ مکھی مار کے اس کو ادب کے طور پر پیش کر دیتے ہیں. خوب پس قرآن کریم ہدایت ہے، اور ہدایت میں کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے نازل کی ہے. یہ ہدایت آپ کو شک ہے، اس میں آپ کو ریب ہے، بد اعتمادی ہے، بدگمانی ہے تمہارے اندر. خوب بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا اپنا ہے، یا رسول اللہ کے علاوہ کسی سے رسول اللہ نے لے لیا. ان کے اندر یہ بدگمانی تھی کہ رسول اللہ کسی سفر پہ گئے ہیں، شام گئے ہیں، وہاں سے یہ مسودے لے آئے ہیں، مثلا یہود کے بعض احبار سے ملے ہیں، یا جس طرح خود مسلمان بڑھ چڑھ کر یہ ثبوت خود مسلمان زیادہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر میں گئے تو راہب نے انہیں دیکھا تو فوراً پہچان لیا یہ نبی ہے. راہب نے، پادری نے دیکھا یہ نبی ہے. خوب اسی طرح یا وہ دوسرے مسیحی تھے، وہ حضرت خدیجہ کے کیا تھے، ماموں خالو، آپ کو بھی نہیں پتا کہ رسول اللہ آئے، حضرت خدیجہ کو پریشانی پیش کی، پھر انہوں نے کہا کہ میں ان سے بھلے اچار، کون تھے، نام کیا تھا ان کا؟ ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل تو مسلمان تو نہیں تھے، لیکن حضرت خدیجہ کے ذریعے جب رسول اللہ کی پریشانی پہنچی تو انہوں نے کہا یہ نبی کے حالات ہیں، جو آپ بتا رہی ہیں یہ نبی کے حالات ہیں. خوب انہوں نے تشخیص دے دی کہ یہ نبی ہیں، لیکن نبی مانا نہیں، ایمان نہیں لائے. ورقہ بن نوفل صرف بتیجی کو بتا دیا کہ یہ نبی ہیں، آپ خوش قسمت ہو. یا راہب نے دیکھا تو پتہ چل گیا یہ نبی ہیں. خب جب آپ خود اس طرح کی کہانیاں، داستانیں بنا کے پیش کرو گے تو ان کا تو پھر حق بنتا ہے نا یہ کہیں کہ یہ ورقہ بن نوفل نہیں کچھ لکھ کے دیا تھا، اس راہب نے جس نے کہا تھا یہ نبی ہیں، یہ تعلیمات بھی انہی کی ہیں، انہوں نے ایک مسودہ دیا، یہ لے جاؤ جا کے پیش کرو. تو یہ تو ثبوت آپ خود دے رہے ہیں. یہ جتنے بھی مغربی یا مشرقی توہین کرتے ہیں اسلام کی، اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، یہ تمام اسلامی کتابوں سے نکالتے ہیں. حدیث کی کتابوں سے زیادہ مواد حدیث سے ملتا ہے. جیسے سلمان رشدی ملعون نے توہین آمیز کتاب لکھی، اس کی کتاب کے جتنے ریفرنس ہیں وہ سارے مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہیں. اسی طرح وہ آخری مرتد ملعون وہ وسیم نریندر وسیم سابقہ نریندرا کیا نارائن مرتد ہو گیا، ہندو ہو گیا، جو اس نے جتنی توہین کی ہے وہ ساری مسلمانوں کی کتابوں سے، حدیث کی کتابوں سے لے کر لی. تو جب آپ خود ایسے قصے افسانے بنا کے پیش کرو گے تو لوگ تو کہیں گے کہ یہ اللہ نے تو نازل نہیں کیا، یہ تو ورقہ بن نوفل نے یا راہب نے یا فلاں نے نازل کیا ہے. یہ وہاں سے ان کو تقویت ملتی ہے یہ باتیں کرنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر یہ رسول اللہ کا اپنا کلام ہے، نزلنا نہیں ہے، کسی دوسرے شخص، کسی اور مذہبی پادری یا راہب کا کلام ہے، تو پھر تو تمہارے لیے ممکن ہے آپ بھی جا کر وہاں سے یہ ڈگری حاصل کر سکتے ہو، وہاں سے جا کے یہ تعلیم لے سکتے ہو، وہاں سے یہ مسودہ لے سکتے ہو. آپ بھی اس طرح کی مانند، اس طرح کی کوئی چیز لے کر آؤ اور دکھاؤ. آپ فصاحت ہدایت نہیں ہے، قرآن ہدایت ہے. اب قرآن ہدایت ہے لیکن اس کا معجزہ ہونے کا پہلو وہ فصاحت میں ہے، وہ ادب میں ہے.
اور ادب میں چیلنج کر رہا ہے کہ میرا ادب کا مقابلہ کرو، نہ ہدایت کا مقابلہ کرو۔ اصل قرآن کی دعوت بھی ہدایت ہے، قرآن کا تحدی بھی ہدایت ہے کہ اس میں ہو، یہ پیش کرو آ کر، اور وہی ہدایت جو قرآن جیسے کر رہا ہے اس طرح کی ہدایت پیش کرو۔ اور فصاحت و بلاغت کے کئی ایسے عربی شاہکار ہیں بہت سارے، مثلاً فصاحت و، آپ یہ جو علماء کرام خصوصاً اس پہ قرآن کی معجزہ سمجھتے ہیں فصاحت و بلاغت میں، لیکن جب نصاب میں فصاحت و بلاغت پڑھاتے ہیں تو کون سا نصاب پڑھاتے ہیں؟ مقامات حریری، حماسہ متنبی، سبع معلقات، لطفی منفلوطی، یہ ان کے ادب کا سلیبس ہے۔ تو اگر فصاحت و بلاغت ہی سکھانی ہے تو قرآن تو معجزاتی فصاحت ہے، تو نصاب میں پھر حماسہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ لطفی منفلوطی کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ دوسرے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ آپ تو سیدھا قرآن ہو بس۔ جیسے شیعوں کا کہنا ہے کہ فصاحت و بلاغت میں نہج البلاغہ معجزہ ہے، تو پھر کیوں نہیں پڑھاتے آپ مدرسوں کے اندر؟ نہ اس کو ہدایت کا مسودہ سمجھتے ہو، نہ اس کو فصاحت کا، نہ بلاغت کا، چونکہ بلاغت آپ کی فہم سے بالا ہے۔ سید رضی جیسا انسان چاہیے جو فصاحت سمجھے، بلاغت سمجھے مولا علی کی۔ اب ہمیں کیا پتا، کسی کو بلاغت فصاحت نظر آتی ہے نہج البلاغہ میں، محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت فصیح کلام ہے۔ کیسے محسوس ہو کہ ہم اس شان کے ہیں ہی نہیں ہیں، ہمارا وہ درجہ ہی نہیں ہے، ہم عربی جانتے ہی نہیں ہیں، عربی کے جملہ بندی نہیں جانتے، ہمیں فصیح اور غیر فصیح میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا۔ طالب علمی کے زمانے میں ایک عام آدمی مومن بیوروکریٹ تھا، اچھے پوسٹ پر تھا، وہ اس کی خصوصیت دیکھی تھی کہ وہ اس کے سامنے آپ احادیث پیش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پیش کریں، خدا رحمت کرے اسے، ظاہر اب تو نہیں ہے، ائمہ اطہار کی احادیث پیش کریں، کسی کی بھی قول پیش کریں ائمہ اطہار میں سے، وہ اس میں سے اس کو نہ بتائیں یہ کس کا قول ہے، صرف آپ جملہ پڑھیں، وہ بتا دے گا کہ اس میں مولا علی کا کلام کون سا ہے۔ آپ نہ بتائیں یہ امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ امام صادق کی ہے، یہ امام عسکری کی ہے، یہ رسول اللہ کا ہے قول، آپ بالکل نہ بتائیں، صرف آپ جملہ پڑھیں، وہ بتا دے گا کہ یہ مولا علی کا ہے یا مولا علی کا نہیں ہے یہ جملہ۔ اب وہ نہ عربی جانتا ہے، اس نے صرف نہج البلاغہ ترجمہ پڑھا ہوا تھا، اور اتنا مانوس ہو گیا تھا امیر المومنین کے اسلوب سے، طرز کلام سے، کہ 1000 جملوں میں بھی ایک جملہ ہو تو وہ کہ ہاتھ رکھتا تھا کہ یہ علی کا جملہ ہے، باقی نہیں ہے مولا علی کے جملے۔ اب یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نادر افراد کے بس کی بات ہے، جبکہ قرآن عام انسان کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن جس پہلو سے تحدی کر رہا ہے وہ بھی عام انسان کے درجے کا ہونا چاہیے، یعنی عام انسان اس کو تشخیص دے سکے کہ یہ قرآنی ہدایت ہے۔ اور اب قرآنی ہدایت اگر کوئی لا کے کہے جو میں قرآن کے مقابلے میں لے کر آتا ہوں، تو دکھائیے آپ لے کر آئیں، انداد تو بنا لیے، اب لو قرآن کے مقابلے میں ہدایت لو ان کی، اپنے انداد کی جو بنا رکھیں کہ انہوں نے کیا ہدایت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس باب میں بہت مفصل ابحاث ہیں، اور عموماً وہ ابحاث تفسیر سے یا قرآن سے نکل کے چلی جاتی ہیں، دوسرے یا ادبیات کی طرف رخ چلا جاتا ہے، یا علم کلام کی طرف رخ چلا جاتا ہے، یا کسی اور سمت میں ہدایت سے رخ مڑ جاتا ہے بحث کا۔ یہاں پر قرآن کریم کا یہ فرمان ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ نزلنا میں آپ کو ریب ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا، ریب ہے تمہارے اندر یا تم ریب میں ہو نزلنا کے متعلق، یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تمہیں اس پر بد اعتمادی ہے، اور وہ بھی علی عبدنا، جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے۔ اب یہاں ایک بات جو معاصر بعض متکلمین نے چھیڑی ہے وہ یہ کہ آیا رسول اللہ خود ایسی فصاحت بلاغت جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو رسول اللہ ایسی فصاحت بلاغت پیش کر سکتے ہیں؟
ظاہر ہے یہ ایک معقول سوال ہے۔ پھر اور نظریہ بھی ہے کہ یہ کلام الہی ایک لحاظ سے بہت گہری بات ہے، یہاں مناسب نہیں ہے اس بات کو چھیڑنا۔ معلوم نہیں یہاں کب وہ حالات یا ماحول بنتا ہے کہ اس قسم کی ابحاث یہاں پیش کی جائیں۔ جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جبریل کا نزول رسول اللہ پر یا وحی، اس کی حقیقت امام فرماتے تھے کہ ہمیں اس کی ابجد بھی نہیں پتہ، الف با بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ وحی کی حقیقت، یہ نزول قرآن، یہ کیسے ہوتا ہے؟ آیا ان رسول اللہ جاتے ہیں قرآن تک یا قرآن آتا ہے رسول اللہ تک؟ یہ کیا مسائل ہیں؟ وہ اشارہ دے کے گزر گئے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھتے۔ ظاہر ہے جس انسان کو تھوڑی سی ہوا لگی ہوئی ہو وہ یہ بات کر سکتا ہے نا، یعنی جسے تھوڑی بہت سمجھ ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نہیں سمجھتے ہم کہ یہ کیا حقیقت ہے۔ یہ باتیں بہت دقیق ہیں۔ حقیقت وحی، پہلے بھی کہا تھا کہ بعثت اور نزول وحی یہ ہر انوکھے کام سے زیادہ عجیب کام یہ ہے، وحی کا نزول ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے وہ حقیقت زمین پر انسانوں کی سطح پر آ جانا، یہ بہت گہری بات ہے۔ ظاہر ہے امام جیسے شخصیات ہیں جنہوں نے تھوڑی اس کی جھلک دیکھی ہوئی ہے اور انہوں نے تبیین کیا ہے اس حقیقت کو، جیسے صدر المتعلہین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ امام نے بھی انہی کے مکتب سے ظاہر ہے اس وحی کی ایک جھلک نزول کی وہاں سے دیکھ کر بیان کیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ خوب ظاہر ہے اگر خود نہیں کر سکتے ہو تو شہداء جو گواہ ہیں، جو دیگر لوگ ہیں، ماہرین ہیں، ان کی بھی مدد لے سکتے ہو اگر سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ آج تک کیا ہے کسی نے ما نزلنا جیسی ہدایت، اور نہ کر سکتا ہے کوئی۔ اور یہ بات قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری 1400 سال قبل، اور آج ہم 1444 میں بیٹھ کر یہ پڑھ رہے ہیں تو 1444 سال تو گزر چکے ہیں۔ 1444 سال میں تو کوئی نہیں لا سکا قرآن کے مشابہ، قرآن کی طرح کی کوئی ہدایت نہیں لا سکا۔ وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ بھی نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ معجزہ کی بات قرآن میں نہیں ہے۔ معجزہ کی بات جہاں آئیں گے وہ معجزات، جہاں قرآن کریم نے وہ افعال انبیاء کے ذکر کی ہیں بِإِذْنِ اللہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فعل ہے یا دیگر انبیاء کرام کے، تو وہاں یہ بات ہوگی کہ یہ بِإِذْنِ اللہ کیسے کیا انہوں نے کام، یہ فعل کیسا ہے، یا پھر علم کلام ہے اس کا معجزہ کی بات کے لیے مناسب محل علم کلام ہے۔ یہاں قرآن نے ہدایت میں پیش کر کے ہدایت تعارف کروا کے پھر کہا ہے کہ ریب دور کرو اپنا، یا کر کے دکھاؤ یہ کام، یا پھر ریب اپنا دل سے دور کرو۔ یہ خود ایک ہدایت ہے، یعنی قرآن اس طرح سے نہیں کہ چیلنج کر رہا ہے جس طرح سے عام آدمیوں کے درمیان ٹھن جاتی ہے کہ کر کے دکھاؤ مجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو چیلنج کر دیا ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ تم بھی کر کے دکھاؤ۔ یوں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ریب میں مبتلا ہیں ان کی بھی ہدایت ہے، اور ان کی ہدایت کے لیے ان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ ریب میں ہو بلا دلیل اپنے ریب کو دور کرو اپنے دل سے، کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر تم کرو اس جیسا، جہاں سے آپ کہتے ہو رسول اللہ لے آئے وہاں سے آپ بھی لے ہو، جا کر آپ بھی شہداء طلب کر کے یہ کام کر لو۔ اگر نہیں کر سکے اور نہیں کر سکو گے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اسے بعد میں پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔